ہے اللہ رب العزت قانون ناموس رسالت کے حوالے سے جو جو کام رہ گئے ہمیں اس میں حصہ ڈال کے ان کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ختم نبوت کے قوانین کے حوالے سے جو معاملات رہ گئے ہیں ان کو بھی ہمیں مکمل کروانے کی توفیق دے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ عنوان بھی بڑا عظیم ہے اور جس ہستی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے بلا مبالغہ وہ عظیم ہستی ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب دامت فی عظم کے بارے میں نے آ کے پڑھا نا کہ 50 سالہ دینی خدمات، تو میں نے کہا نہیں 50 سالہ نہیں ہے۔ حضرت کا میں نے کالم پڑھا، ایک تحریر پڑھی جس میں نے لکھا کہ میں نے 5 سال کی عمر سے ختم نبوت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اور ختم کا کون سا کام؟ دفاع ختم نبوت کا۔ ایک ہوتا ہے ختم کی اشاعت کا کام اور ایک ہے تو دفاع کا کام۔ دفاع کا کام ہوتا ہے باطل کے مقابلے میں۔ حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب دامت فی عظم کو اپنے والد محترم کی نسبت کی وجہ سے یہ عظیم سعادت ملی کہ 5 سال کی عمر ہے اور ان کی زبان پر قادیانیت کے رد کے بارے میں نعرے آ چکے ہیں۔ یہ دفاع ختم نبوت کے کام میں اپنا حصہ شامل کر چکے ہیں۔ میں نے اس کالم میں پڑھا، حضرت کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے کام میں تاریخ میں میری پہلی انٹری تھی۔ پھر اس کے بعد میں تفصیلات لکھی ہیں۔ حضرت 53 کا ذکر کرتے ہیں کہ میں 5 سال کی عمر کو تھا، میرے والد محترم قید ہوئے، تقریباً 9.5 مہینے قید میں رہے اور اسی عمر میں ہم نے ختم کے نعرے لگائے۔ حضرت استاد محترم مولانا عبدالقدوس قارین صاحب دامت فی عظم ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تو حضرت نے بھی اپنی کارگزاری سنائی کہ ہم زمانے طالب علمی، اور طالب علمی کون سا؟ حفظ کا زمانہ، اس زمانے میں سے ختم نبوت کے کام کے ساتھ وابستہ ہے، قادیانیت کی تردید کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی آپ 53 سے لیں 2022 حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب کی دفاع ختم نبوت کے حوالے سے جو جدوجہد ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ 53 سے لگائیں آج تک تو کتنی؟ تقریباً 70 سال بنتی ہے، تقریباً 70 سال۔ اور یہ ملک پاکستان نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی شخصیات موجود ہیں دفاع ختم نبوت کے حوالے سے طویل جدوجہد کرنے والوں میں حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب کا نام نمایاں ہے۔ اور جب میرے پاس عنوان پہنچا تھا نا تحفظ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پر حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب دامت فی عظم کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہم نے جو کام کرنے والے ہیں ان کو ان کی زندگی میں خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس خراج تحسین سے ہدیہ تبریک سے دوسرے کو ہدیہ تبریک خراج تحسین پیش کرنے سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ مل جاتا ہے، جو ہم جیسے ہوتے ہیں انہیں بھی حوصلہ مل جاتا ہے۔ ورنہ تو ہماری عادت یہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر قدردانی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو پھر قدردانی، ہم لوگ زیادہ قدردانی اسی وقت کرتے ہیں، دوسرے لوگ تو قدردانی اس کی حیات میں بھی کر جاتے ہیں، ہم جانے کے بعد کچھ زیادہ قدر کرتے ہیں، حیات میں ویسی قدر نہیں کر پاتے۔ جب برن میں نے یہ عنوان پڑھا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، میں نے کہا نہیں، حضرت کی خدمات صرف تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے نہیں، تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے نہیں، تحفظ ناموس اہل بیت کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہاں پر میں نے کہیں پڑھا یا اشتہار میں کہیں دیکھا کہ پورے دین کے حوالے سے آپ کا کردار نمایاں۔ حضرت مولانا اسماعیل شجابادی صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب ابھی جو بات فرما کے گئے کہ تصنیف کے میدان میں، تالیف کے میدان میں دیکھیں تو نمایاں کارنامے ہیں، نمایاں خدمات ہیں۔ آپ تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پہ دیکھیں، تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان پہ دیکھیں، نفاذ شریعت کے عنوان پہ دیکھیں، اعلاء کلمت اللہ کے میدان میں، دفاع دین، اعلاء کلمت اللہ، جہاد کے میدان میں دیکھیں، درس و تدریس کے میدان میں دیکھیں، تقریر کے میدان میں دیکھیں کہ ہمہ جیتی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت پر ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں مضبوط جو آوازیں ہیں، مضبوط آوازیں، محفوظ آوازیں اور معتدل آوازیں، ان میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، ان میں حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان میں حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب ہیں، ان میں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب ہیں، ان میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب۔ چند شخصیات ہیں جن کی آواز مضبوط ہے، جن کی آواز محفوظ ہے، یعنی ان کی آواز پر لبیک کہیں تو آپ کو شر نہیں پہنچے گا، دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، محفوظ بھی ہے اور اعتدال والی آواز ہے، اور پھر معتمد بھی ہے۔
کہ پورا عالم ان کو معتمد سمجھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف پر، اپنے اکابر پر اعتماد رکھیں اور ان کی رائے کا احترام کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ جب جس میدان میں یہ بلائیں ہم سعادت مندی سمجھتے ہوئے چلے جائیں۔ مجھے تقریباً کوئی 7-8 سال گزر چکے تھے کام میں، اور میں 2.5 سال مرزائیوں میں رہ چکا تھا۔ میں نے قادیانی میں رہ کے سیکھی پڑھی، ربوہ بھی رہا، لاہور کے مرکزوں میں بھی رہا، ان کا مہمان بھی بنتا رہا۔ اب میں نے قادیانیت کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے مربیوں سے گفتگو رہی، ان کے اجلاسات میں شرکت رہی، جو مسلمان سے مرتد ہوئے ان سے بھی ملاقاتیں رہی، پیدائشی قادیانی ان سے بھی ملاقاتیں رہی۔ میں نے قادیانیت کو ہر زاویے سے پڑھنے کی کوشش کی، اور وہ جو بھی پڑھا سمجھا۔ استاد محترم کی تشکیل تھی، مفتی محمد حسن صاحب دامت فی عظم کی تشکیل تھی، سب کچھ لا کے حضرت کے سامنے ہم رکھتے رہے۔ پھر حضرت نے جو رخ طے کیے ہم نے انہی رخوں پر چلنا شروع کر دیا، اسی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کام کرتے رہے 7-8 سال میں ہم ہر ایک طبقے تک پہنچ گئے، وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر، انجینئر ہو، ٹیچر، یونیورسٹی ہو، مدارس ہو، ہر ایک طبقے تک پہنچے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے ملاقات کا وقت طے ہوا۔ حضرت قاری نعمان بابا صاحب، مولانا امجد معاویہ صاحب، ان حضرات کی وساطت پہلی جو میری ملاقات ہوئی، حضرت کے سامنے نے سارا کام پیش کیا۔ حضرت نے کام کی بڑی تعریف کی۔ میں کوئی اپنی جماعت کی تعریف کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، کام کی بڑی تعریف کی۔ پھر ہم نے کہا حضرت اب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا کہ ایک بڑا خلا ہے۔ پوچھا کون سا؟ کہتے آپ لابنگ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا حضرت کیسے کریں؟ کہتے جو طبقے با اثر ہیں ان طبقات تک انفرادی اور اجتماعی طور پر پہنچے اور ان کا ذہن بنائے، جیسے حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب نے کیا، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب نے کیا، کہ 53 کی تاریخ ظاہری طور پر جب ناکام ہوئی حقیقتاً کامیاب ہے۔ دین کا کوئی کام ناکام اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہو تو وہ کامیابی ہوتا ہے، لیکن ظاہری جو ناکامی ہوئی اس کے بعد حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب، حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب، ان کا طرز بدل گیا۔ انفرادی وحدت، بیوروکریسی کے اندر مختلف طبقات کے اندر گھسے، ان کا ذہن بنایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی لابنگ کریں۔ ہم نے پھر وہ لابنگ پر کام شروع کیا۔ اس کے نتائج ہمیں 1 سال کے اندر ایسے ملے جو ہمیں 7-8 سال میں کام کے نتائج نہیں ملے تھے۔ اس لیے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی رائے کا نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی رائے کی موافقت کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حضرت کی تمام تر خدمات کو قبول فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ عظمت صحابہ اور آپ کے اہل خانہ اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے حوالے سے جو ہمارے کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں جان، مال، وقت، صلاحیت، ادارہ، جواد، ہر ایک چیز کو لگا دینے کا جذبہ اور سچا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔